اللہ تعالیٰ بڑا سخی، بڑی لاج رکھنے والا ہے۔ وہ بندے کے اٹھے ہوئے دونوں ہاتھوں کی بڑی لاج رکھتا ہے اور انہیں خالی یا ناکام نہیں لوٹاتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دینا صرف کہہ دینا ہے۔ اللہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے الحمدللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، میرے بندو تم سب گناہ گار ہو سوائے اس کے جس کو میں بچائے رکھوں، تو تم مجھ سے مغفرت طلب کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے بندو تم سب گناہ گار ہو، جسے میں چاہوں ہدایت دوں، جسے میں چاہوں گناہوں سے بچا کے رکھوں، اس لیے مجھ سے مغفرت طلب کرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں، اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا، اللہ ہمیں اپنے پیارے بندوں میں سے بنا، اللہ ہمیں اپنے گنے چنے بندوں میں سے بنا لے جن سے تو محبت کرتا ہے۔ اللہ جنہیں تو بھٹکنے نہیں دیتا، تو انہیں گناہوں سے بچا کے رکھتا ہے۔ بے شک اللہ نے خود فرمایا، شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، لیکن اللہ اپنے محبوب کو، اپنے پیارے بندے کو شیطان کے شر سے بچا کے رکھتے ہیں تاکہ گناہوں سے بچا رہے۔ اس لیے اللہ جسے چاہے ہدایت دیں، جسے چاہے گمراہی میں بھٹکتے رہنے دیں۔ اللہ سے مغفرت طلب کیا کریں، یہ بھی مانگنے سے مل جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں تمہیں معاف کر دوں گا، تم مجھ سے مغفرت طلب کرو، اور تم میں سے جو جانتا ہے کہ میں مغفرت کی قدرت رکھتا ہوں اور وہ میری قدرت کی وجہ سے معافی چاہتا ہے تو میں اسے معاف کر دیتا ہوں۔ تم سب کے سب، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر تم سب کے سب گمراہ ہو جاؤ سوائے اس کے جسے میں ہدایت دوں، تم مجھ ہی سے ہدایت مانگو، میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ تم سب کے سب محتاج ہو سوائے اس کے جس کو میں غنی کروں، جسے میں مالدار کر دوں، وہ سوائے اس کے جس کو میں مالدار کروں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں جسے چاہے مالدار کروں، تم لوگ سب کے سب محتاج ہو، پر میں جسے چاہے غنی کروں، جسے چاہے مالدار کر دوں۔ تم مجھ ہی سے مانگو، میں تمہیں روزی دوں گا۔ اور اگر تمہارے زندہ و مردہ، اول و آخر اور خشک و تر سب جمع ہو جائیں، اس کا مطلب ہے آپ کے جو جتنے بھی زندہ ہیں، جو مردہ ہو چکے ہیں، جو پہلے تھے، جو بعد میں آنے والے ہیں، جو خشکی میں ہیں، جو سمندر میں ہے، زمین اور آسمان کا ہر جاندار، ہر چیز، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر تم سب کے سب جمع ہو جاؤ اور میرے بندوں میں سے سب سے زیادہ پرہیزگار شخص کی طرح ہو جائیں تو میری سلطنت میں ایک مچھر کے برابر کے بھی کوئی اضافہ نہ ہوگا۔ اور اگر یہ سب مل کر میرے بندوں میں سے سب سے زیادہ بدبخت کی طرح ہو جائیں تو میری سلطنت میں ایک مچھر کے برابر بھی کمی نہ ہوگی۔ اور اگر تمہارے زندہ و مردہ، اول و آخر اور خشک و تر سب جمع ہو جائیں اور ان سب میں سے ہر ایک مجھ سے اتنا مانگے جہاں تک کہ اس کی آرزو نہیں پہنچے، تو میری سلطنت میں کوئی کمی نہ آئے گی، کوئی فرق واقع نہ ہوگا، مگر اس قدر جیسے تم میں سے کوئی سمندر کے کنارے پر سے گزرے اور اس میں سے ایک سوئی ڈبو کر نکال لے۔ یہ اس وجہ سے کہ میں سخی ہوں، بزرگ ہوں، میرا دینا صرف کہہ دینا ہے۔ میں کسی چیز کا ارادہ کرتا ہوں تو کہتا ہوں ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میری سلطنت پر کوئی فرق نہیں پڑتا اگر تم لوگ پوری دنیا میں سب کے سب بہت زیادہ پرہیزگار، بہت زیادہ نیک ہو جاؤ، یا آپ کی عبادتوں سے میری سلطنت پر کوئی فرق نہیں پڑتا، ٹھیک ہے، اور نہ ہی آپ کے بہت زیادہ گناہوں سے اللہ پاک کی سلطنت پہ کوئی فرق پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میری سلطنت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا،
ہاں اگر تم لوگ سب کے سب مجھ سے بہت زیادہ اگر مانگو تو بھی میری ایک سوئی بھی ڈبو کے نکال لو سمندر میں سے، اتنا تک بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں سب کو اتنا دوں جتنا کہ انہوں نے سوچا بھی نہ ہو، سب کی آرزویں پوری کروں، تب بھی میری سلطنت پہ کوئی فرق نہ آئے۔ اتنی ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے کی ذات اتنی عظیم ہے، اتنی وسیع ہے، تو کیسے ہم لوگ سوچ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا نہیں کریں گے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مجھے آپ، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجھ سے تم مانگو میں تمہیں عطا کروں گا۔ اور جب تم عبادت کرتے ہو، کچھ بھی کرتے ہو، نماز پڑھتے ہو، آپ اللہ پہ احسان نہیں کرتے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ کی سلطنت پہ کوئی فرق نہیں آتا اگر دنیا کے سب لوگ مل کر نیک بھی ہو جائیں یا سب گناہ گار بھی ہو جائیں۔ یہ ہم اپنے لیے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ ایک امتحان ہے، ہم جتنا اسے اچھا پریپیئر کریں گے اتنا ہی ہمیں اچھا رزلٹ ملے گا، اتنی ہی ہمیں آخرت میں خوشیاں نصیب ہوں گی۔ جتنا ہم یہاں پہ غلط کریں گے، جتنا ہم حقیقت کی طرف نہیں آئیں گے، اللہ کی کتاب کو نہیں پڑھیں گے، نہیں سمجھیں گے، اتنا ہی ہم خسارے میں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے زیادہ دعا کیا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پر رکھے، ہدایت کے راستے پر۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی ہم سے ناراض نہ ہو، کیونکہ جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے نا، اس کی زندگی میں کبھی سکون نہیں آ سکتا، نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ان لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے جو یہ عمل کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے جو کہتے ہیں اے اللہ ہمارے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی لکھ دیجئے اور آخرت میں بھی بھلائی لکھ لیجئے، ہم اس غرض کے لیے آپ ہی سے رجوع کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اپنا عذاب تو میں اسی پر نازل کرتا ہوں جس پر چاہتا ہوں، اور جہاں تک میری رحمت کا تعلق ہے وہ ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے، چنانچہ میں یہ رحمت مکمل طور پر ان لوگوں کے لیے لکھوں گا جو تقوی اختیار کریں اور زکوٰۃ ادا کریں اور جو ہماری اور آیتوں پر یقین رکھیں، ایمان رکھیں، اور بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کے ساتھ ہے جو یہ عمل کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور ہمیں ان چیزوں پر لازمی عمل کرنا ہے۔ یہی چیزیں شیطان کے خلاف جنگ ہیں، جس عمل کو کرنے سے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ معاف کر دیں اور درجات بلند فرمائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی چیز سے آگاہ نہ کروں جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ گناہ مٹا دیتا ہے اور درجات بلند فرماتا ہے؟ صحابہ نے عرض کی، اے اللہ کے رسول کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ناگواریوں کے باوجود اچھی طرح وضو کرنا، مساجد تک زیادہ قدم چلنا، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، یہی رباط شیطان کے خلاف جنگ کی چھاونی ہے۔ تو کیا آپ ایسے کرتے ہیں؟ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرتے ہیں؟ جتنی بھی سردی ہو، کچھ بھی ہو، پھر بھی وضو اچھے سے کرتے ہیں؟ مسجد جاتے ہیں چل کر، کبھی کسی دور مسجد میں چل کر چلے گئے ہوں؟ کیا آپ یہ سب عمل کرتے ہیں؟ اگر آپ ایک نماز پڑھ کے دوسری نماز کا انتظار کرتے ہیں، آپ کے دل میں محبت ہے دین کی، تو پھر آپ بہت خوش نصیب ہیں، کیونکہ آپ پھر اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے لوگوں میں سے ہیں، گنے چنے لوگوں میں سے، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ یہ اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں جن کو اپنی نماز سے بہت محبت ہوتی ہے۔ وہ ایسے نماز نہیں پڑھتے جیسے بوجھ ہو، جیسے کوئی احسان جتا رہے ہوں، جیسے اپنے اوپر سے کوئی اپنا فرض پورا کر رہے ہوں۔ بس محبت، نماز ایک محبت بھی ہے، یہ اللہ اور بندے کے درمیان گفتگو ہے، یہ اللہ اور بندے کے درمیان ایک اسٹرانگ ریلیشن ہے۔